برزخ کی زندگی۔ آج عالم برزخ کے بارے میں بات کریں گے۔ عالم برزخ سے متعلق روایات میں یوں بیان کیا گیا ہے: عالم جہان کو کہتے ہیں اور ہمارے چار جہان ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ یہ انسان کے اعتبار سے چار جہان ہیں اور ہر عالم کے احکام الگ الگ ہیں اور ہر انسان کو ان سب سے گزرنا ہے۔ لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ ہر ایک جگہ پر ایام کی مدت الگ الگ ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے ہیں، جیسا کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے تک کا سبب والدین ہے اور عالم دنیا سے عالم برزخ تک جانے کا سبب موت ہے۔ اور آج ہم عالم برزخ کے بارے میں بات کریں گے۔ عالم برزخ کی زندگی بہت طویل ہوتی ہے اور ہر انسان کو مرنے کے بعد اور قیامت کے دن تک عالم برزخ میں اپنے اپنے اعمال اور مرتبے کے مطابق وقت گزارنا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہمارا آنا ایک مسافر کی طرح ہے جو ایک وقت کے بعد واپس اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے اصل گھر یعنی اپنی اصل منزل کی طرف جانا ہے۔ مرنے کے بعد روح اپنے انسانی جسم کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ لفظ برزخ کا مطلب پردہ ہے، یعنی ایک چھپی ہوئی دنیا۔ عالم برزخ میں بھی دو مقام ہوتے ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے علین جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے اور ایک کا نام ہوتا ہے سجین جس میں بدکار روحیں رہتی ہیں، اور تمام روحیں قیامت کے دن تک یہاں ہی رہیں گی اور قیامت کے بعد اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گی۔ دنیا میں انسان کی روح قبض کرنے کے بعد قبر میں روح کو ایک بار پھر اس کے مادی جسم میں منتقل کیا جاتا ہے۔ وہاں پر منکر اور نکیر اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اعمال کے مطابق دونوں فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد روح کو اس کے اعمال کے مطابق علین یا سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سجین ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بدکار روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ وہ باغ نما ایک جگہ پر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ علین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ آنے والی روح سے اپنے پیاروں کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ فلاں رشتے دار اس کا حال کیسا ہے۔ اگر آنے والی روح یہ کہے کہ وہ تو کب کا مر چکا ہے، وہ علین میں نہیں پہنچا، تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ سجین میں چلا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خدا اور رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی فضل کیا ہوگا، یعنی انبیاء کرام، صدیق، شہید اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہی ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 یا 6 مہینے کے بعد ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور پھر ایسے انہوں نے اپنے والد سے ملاقات کی۔ عالم برزخ میں رہنے والی روحیں قیامت تک وہاں ہی رہیں گی اور قیامت کے دن ان کے مادی جسم نے پھر سے منتقل کیا جائے گا اور پھر ان سے حساب کتاب کے بعد ان کے اصل ٹھکانے یعنی جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے درجات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے فضل سے علین میں جگہ عطا فرمائے اور سجین سے معاف فرمائے۔